اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عہد لے، تمام انبیاء سے میثاق لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے، میرا ایک شان والا پیغمبر آئے. اور اسی طرح آپ پورے تاریخ عالم پہ، تاریخ انسانیت پہ، تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں، ایسا واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں. ایسا واقعہ کبھی نہیں ملتا. یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے، تشریف لائے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ لوگوں نے تکذیب کی. لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، پیدائش نہیں ہوئی، نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس وقت تبابع یمن میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کتب سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا تو اس نے ایک خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پہ جمع کرا گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفوظ رکھا جائے، اور جب وہ سرکار دو عالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا جائے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہوں اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں طبع یمن ہوں اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا فرما دیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا اور میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا. حالانکہ وہ بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے. تبابع جو ہے، یہ طبا جو تھے، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا، کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا، اسی طرح فراعنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. تو تبابع جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. وہ طبع الاکبر، طبع الاول، طبع الثانی اس طرح پکارے جاتے تھے. تو اس نے لکھا کہ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا سپاہی ہوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ پہ ایمان لاؤں. اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ میرے بعد دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر میرے گواہ رہیں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین، یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں، ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک نہیں متعدد روات اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس، اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں. اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے تھے.
تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک